اگر 3 دن میں آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی تو پھر یقیناً میں جھوٹا ہوں گا، اور جھوٹوں کی جو سزا ہوتی ہے وہی میری سزا۔ 3 دن میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اپنی حاجت وصول کر لیں۔ 3 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایسا یقینی، ایسا پر اعتماد وظیفہ آپ نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ 3 دن میں آپ کی حاجت 101% پوری ہوگی۔ 3 دن میں آپ نے ایسی حاجات جو آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہو کہ یہ بھی کبھی پورا ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز 3 دن کا یہ عمل کریں، اور 3 دن میں انشاءاللہ العزیز پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 دن میں آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی، خواہ آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہو، خواہ آپ نے بہت سے وظائف پڑھیں، بہت سی دعائیں مانگی، آج تک آپ کی وہ قبول نہیں ہوئی، آپ کی وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو چلو 3 دن کے یہ مشقت بھی نہیں۔ مشقت کیا ہے؟ اس میں تقریباً زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا، اس میں زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ، 20-25-30 منٹ لگیں گے، تو 3 دن میں انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر مراد 101% پوری ہوگی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں ہمارے وظائف کام نہیں کرتے۔ چلو 3 دن کا یہ وظیفہ دیتا ہوں۔ 3 دن میں یہ وظیفہ آپ کا انشاءاللہ جس حاجت کے لیے پڑھو گے، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، وہ حاجت 3 دن میں ذمہ داری کے ساتھ وہ 3 دن میں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، جو زندگی کے اصول ہیں ان پر عمل کرنا ہے، تب آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ آپ شکایت کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف کام نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ وظیفے سے جان چھڑاتے ہیں، آپ بس صرف وہ گنتی پوری کر دیتے ہیں کہ اتنا بھئی وظیفے۔ ویڈیو میں بھی ایسی جگہ کو تلاش کرتے ہیں جہاں وظیفے کا طریقہ اور وظیفے کی تعداد بتائی گئی ہو۔ آپ شرائط پر عمل نہیں کرتے، اس لیے زندگی بھر آپ ٹکر کھاتے رہیں گے، آپ وظائف پڑھتے رہیں گے، لیکن آپ کا کام نہیں ہوگا جب تک آپ ان 4 شرائط پر عمل نہیں کریں گے۔ 4 شرائط کون سے ہیں؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ دیکھو، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ کیونکہ وہ تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو رزق حلال کی طلب بہت ضروری ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے؟ 100% یقین ہے کہ وہ میری دعا قبول فرمائے گا؟ اگر اس میں ذرا بھی شک ہوگا تو پھر دعا رد ہو جائے گی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر 100% یقین ہے، 100% کیا چیز ہوتا ہے؟ مکمل پورا بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، میری دعا ضرور قبول فرمائے گا، 70 ماہوں سے اس کی رحمت زیادہ ہے اپنے بندوں پر۔
تو اللہ تعالیٰ اسی ظن گمان کے مطابق ہی معاملہ فرما لیتے ہیں، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بدقسمت شخص خود کو تکا رہا ہے، وظائف پڑھ رہا ہے، لیکن شک بھی کر رہا ہے کہ یار میں نے تو بہت وظائف پڑھے، کبھی میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو دعا کی قبولیت میں سب سے بڑا جو مانع ہے یہی ہے کہ آپ شک کر رہے ہیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے، ورنہ آپ کی دعا پھر رد ہو جائے گی، آپ کا وظیفہ رد ہو جائے گا۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا تلفظ ٹھیک رکھیں، کہ آپ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کا تلفظ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، اس کا تلفظ آپ کو صحیح طور سے یاد ہے۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھیں۔ اگر 3 دن میں آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی تو پھر یقیناً میں جھوٹا ہوں گا، اور جھوٹوں کی جو سزا ہوتی ہے وہی میری سزا۔ لیکن آپ نے شرائط پر عمل کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر 4 شرائط پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور میں ذمہ داری کیوں لیتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں فرماتا جب تک یہ شرائط موجود ہوں۔ اگر شرائط موجود نہ ہوں تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ظن اور گمان کے مطابق یہ معاملہ فرما لیتے ہیں۔ تو ان 4 شرائط پر عمل کریں اور 3 دن میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اپنی حاجت وصول کر لیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ایسا کرنے، سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون 11 بار، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد۔ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 11 بار، سورہ فاتحہ کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے اور پھر سورہ نوح شروع کرنا ہے۔ سورہ نوح جو 29ویں پارے میں ہے، سورۃ النوح، نوح کو شروع کریں، اور جب اس آیت پر پہنچیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو آپ نے 33 بار استغفار کرنی ہے۔ کتنا؟ 33 بار۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، 33 بار یہ استغفار کرنی ہے۔ اس کے بعد وہیں سے شروع کریں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یعنی سورت کو پورا کریں۔ پورا ہوا، پھر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ 3 بار درود شریف کے بعد پھر سورہ نوح شروع کریں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ شروع کریں، اور جب اسی آیت پر پہنچیں گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو پھر 33 بار استغفار وہی کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب 33 بار استغفار پورا ہو جائے تو پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، سورت کو پورا کریں اور پھر 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر 3 بار، پھر 3 بار درود شریف کے بعد پھر تیسری اور آخری بار سورہ نوح شروع کریں۔ یعنی آپ نے ٹوٹل 3 بار سورہ نوح پڑھنا ہے۔ سورہ نوح کو شروع کریں اور پھر وہی آیت پر پہنچیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو آپ نے اس تیسری بار 34 بار استغفار کرنا ہے، تو 100 مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، اور پھر سورت کو پورا کریں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سورت کو پورا کریں۔ تو یعنی آپ نے 2 مرتبہ میں آپ نے جب پڑھنے سورہ نوح تو اس آیت کے بعد فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کے بعد آپ نے 33 بار استغفار کرنی ہے، اور آخری تیسری بار آپ نے 34 بار استغفار کرنی ہے، اور پھر سورت کو پورا کریں اور پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر اپنی حاجت اللہ سے خوب دل لگا کر رو رو کر مانگیں، رو رو کر۔
3 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بس ایمان و یقین اور ان 4 شرائط کے ساتھ جو میں نے بتا دیے اس کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر آپ کو کبھی زندگی بھر آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میرے وظیفے کام نہیں کرتا، میرا وظیفہ قبول نہیں ہوتا، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بس آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، صرف اور صرف 3 دن میں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔